اور انسان کو اشرف المخلوقات کیوں کہتے ہیں؟ میں تھوڑا سا آئیڈیا دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ میرے پاس بھی نہیں ہے، لیکن بتا سکتا ہوں کہ اشرف المخلوقات کیوں. روح جمادی پتھروں میں، روح نباتی جو ہے وہ ان درختوں میں، نباتات میں، روح حیوانی تمام جانوروں میں، ٹھیک ہے، اور روح انسانی انسان میں. انسان میں یہ چاروں روحیں اکٹھی ہیں. انسان اشرف المخلوقات اس لیے کہ اس میں یہ چاروں روحیں اکٹھی ہیں، ایک نہیں ہے. جب خون جمنا شروع کرتا ہے، قرآن پاک میں بھی یہ بچے کا زائگوٹ، بزگا، یہ سارا پورا طریقہ بیان کیا ہے، اس کو سمجھو سائنٹیفکلی. جب خون جمنا شروع کرتا ہے تو اس میں وہ پہلی روح آتی ہے جو روح جمادی ہے، جو پتھروں میں. پھر اس میں پیونیفریشن شروع ہوتی ہے، یعنی وہ شکل لینا شروع کرتا ہے، خون بچے کی طرف بڑھنا شروع کرتا ہے، اور اس وقت اس کے اندر روح نباتی آ جاتی ہے. پھر جب وہ بچہ ماں کے پیٹ میں شکل لے لیتا ہے، پوری خوراک اس کو جا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بچے کی شکل پوری ہوتی ہے، سارا کچھ موجود ہوتا ہے، لیکن وہ پیدا نہیں ہوا ہوتا، تب تک روح حیوانی ہوتی ہے. اس کے کانٹیکس میں جو سب سے بڑی دلیل ہے، یہاں تک بچہ فوت ہو جائے جنازہ نہیں ہوتا. بچہ پیدا ہو، سانس لے، پھر جنازہ ہوگا اس کا، کیونکہ تب روح انسانی ہوگی. تب روح انسانی آئے گی جب بچہ پیدا ہوگا. روح انسانی واپس چلی جاتی ہے، باقی روحیں یہیں رہتی ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح قلب کی حالتیں، اسی طرح نفس امارہ برائی کا حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے. پھر وہ نفس لوامہ جو گناہوں پہ ملامت کرتا ہے کہ اندر سے، جسے ضمیر کہتے ہیں، وہ ملامت کرتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ نفس الہامہ، یعنی وہ نفس جس کو الہام ہونا شروع ہوتا ہے. پھر اس کے بعد نفس مطمئنہ، جب وہ اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کے بے شک اللہ کا ذکر دلوں کا اطمینان ہے. تو پھر انسان کے اندر وہ اطمینان اس کے روئیں میں اتر جاتا ہے. پھر جنگ ہو، پھر کچھ بھی ہو، پھر تباہی ہو، یعنی جس کے بارے میں حدیث کے لفظ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی عرض کیے تھے کہ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس بات سے بے خبر ہو جاؤ کہ کون کون تمہارے مخالف ہے. پھر آپ کی مخالفت میٹر ہی نہیں کرتی. پیسے نہیں ہیں، گھر نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ہوتی ہے مقام اطمینان کی منزل، نفس مطمئنہ. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اس طرح اللہ کے قریب آ کہ میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی. وہ سکون کی منزل، اطمینان کی منزل. یہ ساری سچویشنز ہیں. اب ان کی علیحدہ علیحدہ ایک پوری بک ہے، اس کے پیچھے پوری کی پوری ایک ڈائمینشن ہے، اس کو ذکر کرنا پڑے گا کہ یہ اسپرچول ہیپننگز ہوتی کیا ہیں، یہ کیسے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. انسان کے اندر یہ ساری روحیں ہیں. اب ان روحوں نے کوئی کام بھی تو کرنا ہے، ان ساری روحوں نے کچھ نہ کچھ راستہ بھی تو دکھانا ہے. بے مقصد تو کچھ بھی تکلیف نہیں کیا گیا، بے مقصد تو اللہ نے کچھ نہیں بنایا. تو ان روحوں کو کیا ہے، صرف ایسے ہی اندر ہی رکھ دیا ہے. اب اسی طرح انہی 7 روحوں کا تعلق خلد، دارالسلام، دارالقرار، عدن، نعیم، ماوا، فردوس، 7 جنتوں سے. یہ 7 جنتیں انہی ڈائمینشنز کی بنیاد پہ ہیں، ورنہ سارے نیک ایک جیسے تھوڑی ہو سکتے ہیں. جتنا جتنا اللہ کے قریب ہوگا اتنا اتنا اس کا مقام اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے. وہ جو میرا بھیک کا شعر ہے، بھیکا بات اگم کی جو کہن سنن میں نہ، جو بولے سو کہے نہ، جو کہے سو جانے نہ. یعنی یہ جو آگے کی بات ہے نا، یہ کہنے سننے سے باہر ہے. جو بولے، جو جانے سو کہے نہ، جو جانتا ہے وہ بولتا نہیں ہے، اور جو کہے سو جانے نہ. کوئی جو کہتا ہے نا اس کو پتہ نہیں ہے. وہ میرے سمیت بھی ہم کہانیاں ہی سنا رہے ہیں، ہمیں کاکھ نہیں پتہ، ٹھیک ہے. یہ اس کے اوپر ہوتی ہے جس کے اوپر بیتتی ہے. جس کے اوپر بیتتی ہے وہ بلے شاہ ہے، وہ شاہ حسین ہے، وہ سخی سلطان بہو ہے. وہ ڈائمینشن ہی ڈیفرنٹ ہے جن کے اوپر یہ بیتتی ہے. ہم تو باہر ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں طوفان ہوتا کیا، ہم تو دریا کے باہر کھڑے ہوئے ہیں. وہ جنہوں نے طوفان کو تیر کے پار کیا ہے، وہ جو بھنور کے اندر سے بچ کے نکلے ہیں، وہ بتائیں گے نا کیا ہے. حضور غوث اعظم شاہ جیلانی بتائیں گے نا کہ روحانیت کیا ہے.
کیسے ہوتی ہے. بالکل سر، ابھی آپ نے کی کہ انہوں نے تیر کے پار کر کے بتایا کہ کیا ہے. تو جب ہم اس جستجو کی بات کر رہے ہیں تو یہی جو جستجو ہے، انہوں نے جن آپ نے شخصیات کا نام لیا، جن میں بلے شاہ ہے، شاہ حسین ہے، کیا کیا کروایا ہے جستجو نے ان سے؟ بیٹا جستجو نے انسان کے پلے کچھ نہیں چھوڑا. یعنی ایک اور حدیث ہے، حدیث قدسی ہے جو عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ضعیف اسناد ہیں، ہوں گی، میں اس کے اوپر اس کی اتھینٹسٹی پہ بات نہیں کرتا، لیکن مجھے اصول سمجھ آتا ہے کہ جب کوئی اللہ کے راستے میں آگے بڑھتا ہے، حدیث قدسی کے لفظ ہے، تو اللہ اس کو مار دیتا ہے، اللہ اس کو ختم کر دیتا ہے. اور پھر شریعت کے قانون کے مطابق چونکہ جو ہے وہ قتل کا بدلہ قتل ہے، تو اللہ اس کی خون بہا کے طور پہ اپنی تجلی اس کے اندر ڈال دیتا ہے. وہ تجلی اس کو زندہ رکھتی ہے. ٹھیک ہے، اپنا آپ تو ختم ہو جاتا ہے. بلے نچ کے یار گوایا ہے، سارا دل دا کفر گوایا مکایا ہے. تو بیٹا ایسا ہی ہوتا ہے.